تو علماء دیوبند کا نہ کوئی نیا فرقہ ہے، نہ کوئی نئی جماعت ہے، نہ یہ علماء دیوبند کے جو ہیں یہ 1800 یا 19ویں صدی میں وجود میں آئے ہیں. یہ وہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. 1000 سال پرانی کتابیں بھی ہیں، 1200 سال پرانی کتابیں بھی ہیں، 600 سال پرانی کتابیں بھی. وہ کسی شخصیت کے گرد نہیں گھوم رہی. اتنے سارے فرقے جب بن گئے نا ہندوستان میں، تو جو اصل مذہب کو فالو کر رہے تھے نا، جو گورے کے آنے سے پہلے تھا، اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے. تو فرق کرنے کے لیے بھائی یہ بریلوی ہیں، یہ کیا ہیں، یہ دیوبندی ہیں. تو یہ پبلک نے نام دیا ہے. تو ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد 1867 میں یا 57 میں نہیں رکھی گئی ہے. مدرسے کی بنیاد دیکھو، علم علماء دیوبند کے پاس ہے. آپ کو صحیح بات بتاؤں، علم علماء دیوبند کے پاس ہے. علم میں ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی، ایک ہوتی ہے عمق. میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ تو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں نا، تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائل تھوڑی دوں گا ان کو، کیونکہ ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں. تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا. وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا. تو میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں. کیوں ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں. لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا، جب میں کسی بریلوی مکتبہ فکر سے بحث کروں گا، پھر میں تھوڑی دیوبندیت کا حوالہ دوں گا کہ حضرت مولوی تھانوی نے یہ لکھا تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا. میں کس کی بات کروں گا؟ اپنا برحق ہونا. یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا. اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت. تو میں اب دیوبندیت سے نکل کے بات کر رہا ہوں، نیوٹرل ہو کے، کہ ہم نے ہر طرح کے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں. علم میں کوانٹیٹی بہت ہے. علم کے اندر جو عمق اور گہرائی چاہیے نا، جو گرفت چاہیے، وہ ہم نے بر صغیر میں علماء دیوبند ہی میں دیکھی ہے. جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو نا کسی چیز کی، یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین ہیں. اب باقی یہ کہ یہ دیوبند ہے کیا، پہلے میں یہ ذرا آپ کو بتا دوں. دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے جو اسلام چلا آ رہا ہے نا، وہی ہندوستان میں چلا آ رہا تھا جب تک انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں آئے تھے. جب انگریز ہندوستان میں آیا، بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ان فرقوں میں کیا بتاؤں، بدعتی بھی پیدا ہوئے. ان فرقوں میں ترک تقلید کا مسئلہ بھی آیا، کیونکہ انگریز نے دیکھا کہ یار یہ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں، باقی سب کو کیا سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے. اور امام ابو حنیفہ تو نیوٹرل تھے نا. نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی تو یہ اس کو فالو کر رہے ہیں، باقی سب کو کیا سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو لڑ ہی نہیں رہے آپس میں، تو بڑے تمیز سے چلتے آ رہے ہیں، بڑے تمیز سے وہ ہے نا چلتا. تو انگریز نے دیکھا ان کو کہاں کہاں توڑا جا سکتا ہے. انگریز نے کیا کیا، انگریز نے کہا کہ اس ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا کرو. بولو آخری نبی نہیں، ایک اور نبی نکالو. مرزا غلام احمد قادیانی کو نکالا. پھر ترک تقلید کا مسئلہ پہلے بھی تھا، اتنا جاندار نہیں تھا. انگریز نے کہا یہ مسئلہ کھڑا کرو. یہ ابو حنیفہ کیوں بھائی؟ پھر تو اس نے کہا اس پہ بھی. پھر دوسرا اس نے کہا منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے، کہ بھئی ہم قرآن کو مانیں. دیکھو انگریز یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام کا انکار کر دے، مذہب کا انکار پر لانا آسان نہیں ہوتا. تو انگریز نے کیا کیا، ہر سطح پہ مسلمانوں کو توڑا. اس نے ہر سطح پہ اس نے دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اب ہوا یہ کہ اتنے سارے فرقے جب بن گئے نا ہندوستان میں، تو جو اصل مذہب کو فالو کر رہے تھے نا، جو گورے کے آنے سے پہلے تھا، اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے. اس کو علماء دیوبند کا نام دیا گیا. حالانکہ اس میں دیوبند کے بہت سارے دیوبند کے لوگ نہیں تھے. دیوبند تو ایک علاقہ تھا نا، بلکہ پورے بر صغیر میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ جو بدعتی نہیں تھے یا وہ مذاہب اربعہ کے منکر نہیں تھے، جو وہ ان کو لوگوں نے نام کیا دے دیا. اب ان کو یا تو مسلم نام دیا جاتا. اگر ہم ان کو مسلم نام دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا باقیوں کو آپ کیا قرار دے رہے ہو، غیر مسلم. تو فرق کرنے کے لیے بھائی یہ بریلوی ہیں، یہ کیا ہیں، یہ دیوبندی ہیں. تو یہ پبلک نے نام دیا ہے. تو ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد 1867 میں یا 57 میں نہیں رکھی گئی ہے، مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے. صحیح ہے نا، جو انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے. جو علماء دیوبند کی جو منہج ہے وہ قرآن و سنت ہے، اجماع امت ہے.
اور فروعی اختلافی مسائل میں اہل سنت والجماعت کے 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا اور دوسرے کو برا بلا نہ کہنا. یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں, اور میں بھی اسی معنی میں دیوبندی ہوں. اس کے علاوہ میری نظر میں دیوبندیت کو کوئی اور مفہوم اگر ہے تو وہ غلط ہے, پھر میں نہیں ہوں. صحیح ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی میں جب دلائل دیتا ہوں نا تو میں اسی اصول کو سامنے رکھ کر دیتا ہوں, قرآن, حدیث, اجماع صحابہ. اور جب اختلاف ہوگا فروعی مسائل میں جن میں دونوں طرف دلائل ہیں, تو پھر میں کیا کہتا ہوں, بھائی اب اس میں میں دلیل نہیں دی, یعنی اس میں یقینی بات میں نہیں کر سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس میں امام شافعی کی یہ رائے ہے, امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے. میں ابو حنیفہ کی رائے پر عملی طور پر عمل کرتا ہوں, باقی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اجتہادی چیزوں میں آپ یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تو علماء دیوبند کا نہ کوئی نیا فرقہ ہے, نہ کوئی نئی جماعت ہے, نہ یہ علماء دیوبند کے جو ہیں یہ 1800 یا 19ویں صدی میں وجود میں آئے ہیں. یہ وہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ سارے دلائل وہیں سے جا کے ملتے ہیں. ہاں, ان سے جنہوں نے انحراف کیا ہے وہ بعد میں انحراف ہوا ہے, تبھی وہ چند شخصیتوں پہ جا کے ملتے ہیں. علماء دیوبند کسی ایک شخصیت پہ جا کے نہیں ملتے. مثال کے طور پر ہم جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, قرآن, حدیث, اجماع صحابہ, اس کے بعد جن مسائل میں اختلاف ہوگا تو پھر ان اختلافی مسائل میں ہم 1000 سال پرانی کتابیں بھی ہیں, 1200 سال پرانی کتابیں بھی ہیں, 600 سال پرانی کتابیں بھی, وہ کسی شخصیت کے گرد نہیں گھوم رہی. وہ مسئلہ قرآن و سنت سے مستنبط ان تمام کتابوں میں ملے گا آپ کو. لیکن آپ علماء دیوبند کے علاوہ اگر جا کے دیکھتے ہو نا, بہت سے لوگ ان کا 1-2 شخصیتوں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. تو شخصیت پرستی ان میں ہے. اور علماء دیوبند کی کوئی بات اگر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہر بات میں دیوبندیوں کو وہ کیوں کرتے ہو, ان کا دفاع کیوں کرتے ہو, یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں. پھر آپ ہر بات میں علماء دیوبند کا دفاع کرتے ہو, تو یہ الزام بھی آپ نے ہی لگایا ہوا ہے. ہم ہر بات میں کر رہے ہوتے تو ہم اجتماعی دعا کے قائل ہوتے, جبکہ ہم اجتماعی دعا کے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل بولو نا نہیں ہے, کیونکہ نہیں ملتا ہمیں, قرآن و سنت سے بھی نہیں ملتا, اجماع صحابہ سے بھی نہیں ملتا, اور پھر ہمیں کسی صحابی سے بھی نہیں ملتا. یہی وجہ ہے امام حنیفہ سے بھی نہیں ملتا, کیونکہ امام حنیفہ تو نیوٹرل ہو کے تحقیق کی نا انہوں نے. صحیح ہے نا؟ نیوٹرل ہو کے کی تو انہوں نے کہا نہیں ہے, تو ہم تو نہیں قائل اس کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند میں اگر ایک غلطی آ گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو انہوں نے سنت ماننا شروع کر دیا, تو اب ہم کہیں یہ چونکہ دیوبندی, ان کی میں عبارتیں نکال کے دکھاؤں, یہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, لہذا یہ غلط ہیں, اب میں نیوٹرل ہوں. نیوٹرل ہو کے کیا ہوگا کہ میرے نام سے ایک فرقہ بن جائے گا جس کو فرقہ طارقیہ کہنا فیوچر میں لوگ شروع کر دیں گے. مت جاؤ, ہم سب مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, جو صحابہ ما انا علیہ, جنتی فرقہ جو نبی نے بتایا نا, ما انا علیہ و اصحابی, فرمایا میں اور میرے صحابہ, تو ہم نبی کو مانتے ہیں, اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پہ کون چلتا ہے, صحابہ, ہم اس کو فالو کرتے ہیں.